مہینے تک اپنے بچے کے ساتھ وابستہ رہی، 30 مہینے تک اپنے بچے کے ساتھ وابستہ رہی۔ اللہ ان ماؤں کو حساب میں نہیں لا رہا، توجہ چاہوں گا، جو 33 مہینوں تک اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ ایک ماں کو بھی یاد کر رہا ہے اس کے ضمن میں کہ ذرا تلاش تو کرو وہ 30 مہینوں والی ماں کون ہے۔ وہ 30 مہینوں والی ماں، میں عرض کرتا ہوں تفسیر میں کہ اور صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ آپ کی دقت کا ممنون ہوں، ذرا دیکھیے حمل کتنے مہینے کا ہے؟ 9 مہینے۔ دودھ کتنے مہینے تک ماں پلاتی ہے؟ 2 سال۔ 2 سال کتنے مہینے کے ہوں گے؟ 24 مہینے۔ 2 سال 24 مہینے کے بنیں گے نا۔ 24 کو اور 9 کو آپ جمع کر لیجئے، کتنے ہوئے؟ 33 مہینوں تک ہماری ماں ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے 30 مہینوں تک رہتی ہے۔ تو کوئی ایک ماں تلاش کرو جو 30 مہینوں تک رہی ہو، اور اس ماں کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، جو امام حسین کے ساتھ صرف 30 مہینے تک رہی ہیں۔ واحد ذات ہے امام حسین کی جن کا تاریخی اور سیرت کی کتابوں کے اعتبار سے، سیرت کی احادیث کے اعتبار سے امام حسین کا حمل 6 مہینے کا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ 6 مہینے دنیا میں آنے سے پہلے امام حسین کے ساتھ وابستہ رہیں، اور 2 سال دودھ دہی اور شیر دہی کے ایام، یعنی 24 مہینے۔ یہ 30 شہرہ بنتا ہی نہیں ہے سوائے ایک ذات کے ساتھ جب تک اس کو تصور میں نہ لایا جائے، اور وہ جناب زہرا کا امام حسین کے ساتھ تعلق۔ اور مفسرین نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات اور سرکار کے فرمان کے مطابق، میں اتفاق سے اس آیت کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے تفسیر کو آج دیکھ رہا تھا، تو نبی مکرم کا فرمان ہے کہ یہ جو حملت ہو امہ کرہا، یہ کراہت روحی نہیں ہے، یہ کراہت بدنی ہے۔ ووضعت ہو کرہا، وہ 6 مہینے کا حمل، وہ 9 مہینے کا ساتھ رکھنا بچے کو، اور پھر دنیا میں منتقل کرنا، اور پھر یہ دونوں ملا کر 30 مہینے۔ یہ کرہا سے مراد کراہت نہیں ہے، کراہت جو ہماری زبان کی کراہت ہے وہ کراہت مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی ماں سے پوچھے کہ اس بچے کی خبر جب اسے ملتی ہے کہ یہ آنے والا ہے، تو شاید کوئی رشتہ خوش ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، یہ سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے کہ یہ امید سے ہو گئی ہے۔ یہ ان 9 مہینوں میں بھی ایک ایک دن خوشی کا گزارتی ہے۔ یہ دنیا میں لانے کے بعد وہ جو 24 مہینوں تک، 2 سال تک، عامین تک، سنتین تک، 2 سالوں تک دودھ پلا رہی ہوتی ہے، ایک ایک دن یہ ایک گن گن کر اپنے بچے کو روزے رکھ کر، وضو کر کے، طہارت کے ساتھ اپنے بچے کو شیر دہی کی کیفیت سے گزار رہی ہوتی ہے۔ ایک ایک دن اس کا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے کرہا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ کراہت روحی نہیں ہے، روحانی طور پہ تو یہ بہت خوش ہوتی ہے، روحانی طور پر اس سے زیادہ خوش کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ دوسرے لڈو بانٹ رہے ہوتے ہیں، دوسرے خوشی منا رہے ہوتے ہیں، دوسرے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، ساس کہتی ہے میری بہو امید سے ہے، شوہر اپنے ایک خوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی اگر اس کیفیت میں کسی کو ہوتی ہے تو وہ خود اس ماں کو ہوتی ہے، جو ایک وجود کو وجود بخش رہی ہوتی ہے، ایک اور وجود کو دنیا میں لا رہی ہوتی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات پر۔ اس سے بلند صلوات ممکن ہے تو پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جی عزیزان گرامی، بات بہت روشن ہے، مگر یہ کون سی کراہت ہے؟ یہ کراہت بدنی ہے، یہ تکلیف اٹھاتی ہے، بدن اس کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ماں اگر اس کیفیت میں دنیا سے چلی جائے تو اسے شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کیفیت میں اگر ماں دنیا سے چلی جائے، اس لیے کہ بدنی طور پر وہ آزمائش کا سامنا کر رہی ہے۔ ہماری اس آیت کریمہ میں آگے جا کے آیت کہتی ہے وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، جب یہ پختہ ہو جاتا ہے، جی جب یہ پختہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ 30 مہینے، 9 مہینے وہ، اور پھر 2 سال یہ، 33 مہینے۔ قرآن کیونکہ امام حسین کی ماں کو، سب سے بڑی ماں کو ذہن میں رکھ کے ماؤں کو یاد کر رہا ہے نا،
تو یہ دن گزارنے کے بعد پھر یہ جب بڑا ہو جاتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، جب یہ پختہ ہو جاتا ہے، اشدہ، جب یہ پختہ ہو جاتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور جب یہ 40 سالوں کا ہو جاتا ہے تو اب گویا یہ کامل ہو جاتا ہے، یعنی وہ 30 مہینے اپنی جگہ اور پھر یہ کامل ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ کامل ہو جاتا ہے تو پھر وقال رب اوزعنی، یا اللہ، یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر نازل کی اور میرے والدین پر نازل کی، وَنَعَمَلَ صَالِحًا، اور یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں عمل صالح انجام دے سکوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری ذریت میں بھی نیکیاں عطا فرما۔ دیکھیے یہ انسان کی زندگی کو پروردگار عالم نے 3 رشتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایک سابقہ رشتوں سے، ایک اپنی ذات کے رشتے سے، اور ایک اپنی اولاد کے رشتے سے۔ یعنی ہمارا تعلق، اب موضوع میرا اب شروع ہوگا کہ ہمارا تعلق صرف اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں اپنے والدین کے بارے میں بھی اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اپنے بارے میں بھی ان اصلح ان اعمل صالحا، اپنے بارے میں بھی غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کون سا ہنر ہے کہ جو چلے گئے ان کے لیے فاتحہ ہو گئی، جو زندہ ہیں وہ نیکی کا کام انجام دے رہے ہیں اور بس نہیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس آیہ کریمہ میں سورہ احقاف میں، اور یا اللہ میری ذریت میں بھی نیکیاں عطا فرما۔ یہ انسان کمزور انسان ہوگا کہ جو اپنی اولاد کا خیال نہیں کرے گا، جو آئندہ نسل کا خیال نہیں کرے گا، آئندہ نیکیاں منتقل ہوں اس کا خیال نہ ہو۔ یہ آئندہ نیکیاں منتقل کیسے ہوں گی؟ بہت سارے گریزوں سے گریز کرتا ہوا اتنا عرض کروں کہ وہ جو آئندہ کی نیکیاں اپنی نسل کے اندر منعقد کرنی ہے، باقی رکھنی ہے، جاری رکھنی ہے، مستقل رکھنی ہے، اس کا ایک حل اور ایک روشن حل یہ ہے کہ وابستگی ایسی خاتون کے ساتھ ہو کہ جس سے آنے والا بچہ وہ خود بخود نسلوں کی نمائندگی کر رہا ہو، اپنے آباء و اجداد کی ترجمانی کر رہا ہو۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے امامت کا منصب عطا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنی ذریت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت ہے، اولاد کا خیال رکھنا، آئندہ کیا ہوگا، یہ بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں، یہ نیکوکار بنے گا یا نہیں، یہ فساد پھیلائے گا یا معاشرے کے اندر اصلاح کرے گا، اس بات کا خیال، اس بات کا احساس، اس بات کا دھڑکا، اس بات کی گویا اضطراب، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھا کر لیا، ہاں کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ کہ اپنے اصلاح اور بہتری کے ساتھ اپنی نسل کا خیال بھی کیا جائے۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ نسل بہتر ہو؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ سرکار دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں ایاکم وخضراء الدمن، میں تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں گندگی میں اگنے والے پودے سے۔ وقال رسول اللہ، وقیل یا رسول اللہ، آواز آئی یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، یا رسول اللہ وہ گندگی میں اگنے والا پودا کون سا ہے؟ فرمایا المرأۃ حسنہ، ایک خوبصورت عورت جو گندے اور برے ماحول میں پروان چڑھی ہو اور تم اس کے ساتھ اپنے عقد کا تعلق اور اپنے نکاح کے ساتھ تعلق بناؤ اور اس کے ذریعے سے اولاد پیدا ہو، وہ گندگی میں اگنے والا پودا ہے جو تمہاری نسل کو برباد کر دے گا۔ کیسے ہوگا آگے کا نسل بہتر کیسے ہوگی؟ عزیزان گرامی، مولانا قبلہ کے ددیال بھی میرے اعزہ میں سے ہیں، میں آباء و اجداد سے صدیوں سے ہمارا اس علاقے سے، ہمارے بڑوں کا اور ان کے بڑوں کا ایک ہی علاقے سے تعلق ہے، تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ خاص طور پہ ان کے جو دادا تھے سید محمد صالح تقوی، وہ پوری اپنی برادری میں، پوری اپنی آبادی میں، یعنی میں اگر ان کو کہہ دوں کہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک تھے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔
جو ہماری برادری کے کچھ تشریف فرمائے، حکیم مظاہر حسین صاحب کے داماد تشریف فرمائے ہیں، اور ہمارے اس خطے کے جہاں سے یہ بزرگ ہماری ہجرت کر کے آئے تھے وہ بتائیں گے، جو ابھی زندہ ہیں بزرگ. میں نے تو ان کا نام سنا ہے اپنے بڑوں سے. نام بھی ان کا جب لیتے تھے ہمارے ہاں تو کہتے تھے کہ مسلم، متقی پرہیزگار، عبادت گزار، قاری قرآن، تقوی و پرہیزگاری. غیبت سننا تو ان کے لیے ایسا تھا جیسے کسی نے ان کو تماچا مار دیا ہو. اتنا شدید غصہ کرتے تھے اگر ان کے سامنے کوئی غیبت کر دیتا تھا. اور 50 ان کے بارے میں جو میرے والد نے، ہمارے بڑوں نے بتایا، ہمارے عزیزوں نے بتایا. تو یہ ددیال مولانا کا ایسا. میں مولانا کی وجہ سے اور چچا تنویر کی وجہ سے یہ باتیں نہیں کر رہا، میں ایک تجزیہ کرنے جا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مگر مولانا کی والدہ کا جو خاندان ہے، جس مومنہ کی مجلس ترحیم اس وقت ہم منعقد کر رہے ہیں، ان کا مولانا اور ان کی آئندہ کی نسلوں میں جو اثر ہے اور رہے گا وہ ان کی ماں کی وجہ سے. ان کی ماں کی میں خوبی بتا دوں آپ کو، بولیے گردن ہلائیے. انتہائی سخت ترین، تلخ ترین، مشکل ترین جملوں پر بھی مسکرا کر یہ کہہ دینا کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا صحیح ہے. میں زیادہ نہیں، گھر کے اشارے نہیں دوں گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. گزر گیا نا وقت گزر گیا نا. برداشت، تحمل مزاجی، صبر، ہمت، حوصلہ، ہمیشہ مسکراتے رہنا، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، مسائل میں، ذہنی تناؤ میں ہمیشہ اپنے چہرے پہ خندہ پیشانی، اپنے چہرے پہ خوش روئی، یہ بہت بڑی بات ہے. الجنت تحت اقدام امہاتکم، یہ حدیث ہے نا. سنی نے بھی لکھی ہے، شیعہ نے بھی لکھی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، ہمارے یہاں ہے یہ حدیث. میں اس حدیث کو، مولانا اہل علم تشریف فرما ہے، خطیب معظم تشریف فرما ہے، میں اس حدیث مبارکہ کو جس زاویے سے سوچ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا اس سے یہ مراد ہے کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے؟ یعنی وہ جو پیر ہیں جن میں جوتیاں پہنتی ہیں وہ جنت اس کے نیچے ہے؟ اگر یہ ان قدموں کی اللہ بات کر رہا ہے، ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر ان قدموں کی بات ہو رہی ہے جن میں وہ چپلیں پہنتی ہیں، جوتی پہنتی ہیں، تو پھر یہاں پر تو ہونا چاہیے تھا الجنت تحت قدمی امہاتکم. عربی گرامر کے اعتبار سے جنت تمہارے ماں کے 2 پیروں کے نیچے ہے. یہ نبی نے کب فرمایا ہے کہ جنت تمہارے ماں کے 2 پیروں کے نیچے ہے؟ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں. اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں. الجنت تحت اقدام قدمی، نون گرے گا اضافہ ہونے کی وجہ سے. امہاتکم، تمہاری ماں کے 2 قدموں کے نیچے، یہ ہونا چاہیے تھا، قدمی کا لفظ ہونا چاہیے تھا. قاف دال میم چھوٹی ہے، پھر اس کے آگے اگر نون لگا دے گا تو قدمین ہو جائے گا، قدمین، 2 قدم. مگر حدیث میں تو قدمین کا لفظ نہیں ہے، اقدام کا لفظ ہے. یہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میں نے علامہ ذیشان حیدر جوادی سے سنی ہے، جس کی جو پہنچ ہونا اس کے نام سے ہی بیان کرنی چاہیے. ان کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں قدمئی نہیں ہے، اقدام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کی روش میں تمہیں ملے گی. اقدام، فیصلے، طریقے، روش، انداز، زندگی کا طریقہ. تمہاری ماں کی زندگی کا جو طریقہ ہوگا، تمہاری ماں کی جو روش ہوگی، اس روش پہ چلو گے تو جنت ملے گی. اب ماں کی روش، اللہ اکبر، ماں کی روش اگر جہنم میں لے جا رہی ہے تو قرآن حدیث تو کہہ رہی ہے کہ تمہاری ماں کے روش کے اندر جنت ہے. تو بس اللہ اس ماں کو بھی ماں ماننے کو تیار نہیں ہے جو جنت نہ لے جائے. حیوانی جذبہ ہوا ہوگا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. حیوانی تسکین ہوئے ہوں گے، وہ انسانی بنیادوں پر رشتے نہیں بنے ہوں گے.
جو ماں جس ماں کی روش تمہیں جنت تک نہ لے جائے، ماں کی روش اگر تمہیں جنت تک نہ لے جائے تو پھر وہ ماں ہی نہیں ہے، وہ پھر وہی والی ماں ہے، وہ وہی والا انسان ہے جس کی طرف مولانا بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ لہم اعین لا یبصرون بہا لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ والی ماں ہوگی پھر. وہ آنکھیں تھیں دیکھتے نہیں تھیں، دل تھا سمجھتے نہیں تھے، کان تھے سنتی نہیں تھیں. جی اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی پستر ہیں. ہر انسان کو تو اللہ بھی انسان نہیں مانتا بھائی. اللہ بھی کبھی شیطان بولتا ہے، کبھی پتھر بولتا ہے، کبھی جانور بولتا ہے، اسی انسان نمایاں وجود کو کہ جو بظاہر ہمیں انسان نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر وہ کون سی ماں ہے جس کے طریقے پر چلنے سے جنت ملے گی، جس کی روش پہ چلنے سے جنت ملے گی؟ وہ کون سی ماں ہے؟ وہ 100% 2 اور 2 4 کی بات ہے کہ وہ ماں وہی ہے. وہ ماں وہی ہے کہ جو ماں اس جانب لے جاتی ہو جس جانب حسنین کا تصور ہو. اس لیے کہ جنت میں 2 سردار ملیں گے جنہیں حسن و حسین کہتے ہیں. اب ماں ہو تو ایسی ماں ہو جو حسین سے آشنا کرے یا حسن سے آشنا کرے، تب وہ ماں کا تصور رکھتی ہے. لہذا ہر وہ ماں کہ جو حسنین سے آشنا کر دے، اہل بیت سے آگاہ کر دے، اہل بیت کی طرف لے جائے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ ماں ہے، ورنہ کوئی حیوانی جذبہ ہوگا. عزیزو، ماں کتنا پیارا اور میٹھا اور کتنا ٹھنڈا سا لفظ ہے. جب کہا جاتا ہے ماں، ایسا لگتا ہے کوئی دامن پھیل گیا ہو، کوئی باہیں پھیل گئی ہوں، کوئی آغوش پھیل گئی ہو، جی رحمت برس رہی ہو، ٹھنڈک آ رہی ہو. مائیں پروردگار عالم نے سکون اور چین کا سبب قرار دیا ہے. یہ اپنے آپ کو گھلاتی ہے، مٹاتی ہے، یہ اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے، مگر اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پروان چڑھاتی ہے، ترقی یافتہ دیکھنا چاہتی ہے. اور یہ باپ کی نسبت زیادہ مقام بھی اس لیے رکھتی ہے کہ اس کے اندر صفت ربوبیت پروردگار کا جلوہ باپ کی نسبت گہرا اور زیادہ ہے. وہ جو رب مطلق ہے اس کو پہچاننا اگر ہے تو ہمیں رب مجازی کو پہچاننا ہوگا. وہ جو رب حقیقی ہے اس کی معرفت رب مجازی کے ذریعے سے ممکن ہوگی، اور رب مجازی باپ ہے اور ماں ہے، اور پھر ان دونوں کے اندر بھی ماں. لہٰذا وہ حدیث بڑی معروف ہے، آپ نے 10 دفعہ سنی ہے، پڑھی ہے، کہ سرکار سے آ کر کسی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو بتائیں باپ کی کروں یا ماں کی؟ ایک وقت میں ایک ہی خدمت کر سکتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا ماں کی. پھر فرمایا یا رسول اللہ فوراً ہی دوبارہ موقع مل جائے تو ماں کی خدمت کروں یا باپ کی؟ فرمایا ماں کی. پھر فرمایا یا رسول اللہ تیسری دفعہ پھر موقع ملے تو اب میں باپ کی کروں یا ماں کی؟ فرمایا ماں کی. پھر چوتھی دفعہ مولا یا رسول اللہ موقع مل جائے تو کیا کروں؟ تو حضرت نے چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کی. یعنی اگر ایک وقت میں ایک کی خدمت کر سکتے ہو تو ترجیح 3 مرتبہ سرکار نے گویا فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو. یہ ماں امت کی ماں ہو تو ام المومنین کہلائے، امت کی ماں ہو تو جناب خدیجہ کہلائے. جی 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 صلوات پڑھ لیں بی بی کی ذات پر. اللہم صل علی. اور امت کی ماں ہو تو جو اپنے باپ کی بھی ماں کہلائے، وہ جناب زہرا کی ذات. یعنی اس رشتے سے سیدہ ہم سب کی ماں، یعنی جو امتی ہے نا، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ پڑھ رہا ہے، اس کا تعلق نسبی اعتبار سے سیدہ سے ہو یا نہ ہو، وہ سب کی ماں ہے. لہذا سیدہ ایک پورے کلمہ گو طبقے کی ماں. جی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرا نبی مومنین پر ان سے زیادہ اولیٰ اور اعلیٰ اور افضل اور اجلہ ہے. اور ازواجہ وازواجہم امہاتہم، اور میرے نبی کی زوجائیں امت کی مائیں. تو حضرت ام سلمہ امت کی ماں، حضرت ماریہ قبطیہ امت کی ماں،
حضرت زینب بنت جہش امت کی ماں، توجہ ہے نا بتاتے، حضرت خدیجہ امت کی ماں. بھائی نبی کی 11 زوجاؤں میں 9 زوجہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہے نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. امت کی مائیں، امت کی مائیں، تعظیم. اچھا پھر یہ ماں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے احکامات جو ماں کے ہیں وہ ان کے جاری ہوں گے. تو پھر تو امت سے پردہ بھی نہیں ہونا چاہیے ان کا، کیونکہ اولاد سے ماں کا پردہ کہاں ہوتا ہے. لیکن یہاں مفسرین نے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں لکھا ہے کہ یہ ماں کے جو شرعی احکامات ہیں وہ سب کے سب ان بیویوں پر نہیں پورے اترتے. صرف 2 چیزوں میں یہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں. ایک تحریم النکاح، تحریم النکاح، ماں سے نکاح حرام ہے نا، ماں سے نکاح حرام ہے. تحریم النکاح ان نبی کے زوجاؤں کے ساتھ، جب قرآن نے ازواجہم امہاتکم، امہاتہم یہ مومنین کی مائیں ہیں، تو نکاح ان سے حرام. نبی کی زوجاؤں کے ساتھ امت کا کوئی فرد نکاح نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ واحد رشتہ ہے نبی کا، یعنی نبی کے ساتھ یہ تعظیم ہے نبی کی زوجاؤں کی کہ پھر وہ ساری زندگی گھر میں رہیں گی، کیونکہ ان کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی ہے. تحریم النکاح. اور دوسرا عنوان ہے استحقاق التعظیم. ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے. تعظیم کرنا، اب میں فرض کریں کہ ابھی ہم نماز پڑھ کے مڑے مجمع میں، فرض کیجئے مولانا کے والد بھی ہیں، مولانا کے والد بھی ساتھ کھڑے تھے. ایک صاحب نے مولانا سے مسئلہ پوچھا تو مولانا نے مسئلہ بتانا شروع کیا. تو اب کسی کی آواز آ جائے کہ مولانا آپ کے والد کھڑے تھے، آپ نے ان کے ہوتے ہوئے مسئلہ کیوں بتایا؟ تو جواب یہ آئے گا کہ والد کی تعظیم ہے، مگر شرعی حکم تو عالم بتائے گا نا. تو ماں کی تعظیم ہے، ان ماؤں کی تعظیم ہے، مگر اطاعت ان کی لازم نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر ان کی اطاعت امام کی اطاعت سے ٹکرا رہی ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ امام کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ امت کی ماں کیا کہہ رہی ہے. اور وہ جو مطلق اور عمومی اعتبار سے حکم مادری رکھنے والا رشتہ ہے، وہ یہ نبی کی زوجاؤں کا رشتہ ہے. اور اسی طرح عمومی رشتہ، پدری رشتہ بھی مولا کائنات و نبی کے لیے پروردگار عالم نے قرار دیا ہے. اور خود حدیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. نبی نے اپنے آپ کو اور مولا علی کو امت کا 2 باپ قرار دیا ہے. اور یقین جانیے کہ اگر باپ اور ماں میں جھگڑا ہو جائے، توجہ ہے بات کی، تو اولاد کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو اولاد کو، توجہ چاہوں گا، اولاد کو، عام ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، وہ باپ وہ ماں جو ولایت رکھتے ہوں ان کی بات نہیں. عام ماں باپ، ہمارے ماں باپ، اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے اولاد کو؟ پہلے تو دیکھنا ہے کہ جھگڑے کی نوعیت کیا ہے. جوانوں کی تعداد خاصی بیٹھی ہے، ایک نسخہ لیتے جائیں تو بہتر ہے. پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ جھگڑے کی نوعیت کس بات کی ہے. صرف اس بات پہ جھگڑا ہے کہ نمک زیادہ کیوں کر دیا، مثال کے طور پہ اس برتن میں لا کے مجھے کھانا کیوں دے دیا، وہاں کیوں نہیں رکھا، یہاں کیوں لا کے دے دیا، مجھے بلا کے کیوں کھلا رہی ہو، میرے پاس کیوں نہیں لا کے رکھا. یہ جھگڑے چل رہے ہیں چھوٹے موٹے جی. تو اس میں تو اولاد کے لیے فارمولہ یہ ہے، نسخہ یہ ہے کہ لا تعلق ہو جاؤ، نہ باپ کا ساتھ دو نہ ماں کا ساتھ دو. یہ کو وہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ جس میں تمہارا ایمان چلا جائے گا، یہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے جس میں تمہارے ساتھ کوئی مسائل آ جائیں گے. لیکن اگر مسئلہ اطاعت پروردگار کا ہو، اگر مسئلہ اطاعت رسول اللہ کا ہو، اگر مسئلہ اطاعت امام کا ہو، تو پھر کس کا ساتھ دینا ہے؟ توجہ چاہوں گا. پھر عزیزان گرامی دیکھنا ہے کہ یہ دونوں کون سے ہیں جو ان اطاعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ان میں سے ماں اطاعت الہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو اس بنیاد پر نہیں کہ ماں کا ساتھ دے رہے ہو، بلکہ اس بنیاد پر کہ ماں کے پاس جو فیصلہ ہے اس وقت، وہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہے، وہ فیصلہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر مخلوق کی اطاعت کے ساتھ ٹکرانے لگے، بھئی توجہ ہے حضرات کی. ابھی ہماری قومی اسمبلی نے جو بل پاس کیے ہیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، تو ہم ان شرعی
فیصلوں کو کیسے مان لیں کہ جب اللہ کچھ اور کہہ رہا ہو، قومی اسمبلی کچھ اور کہہ رہی ہو؟ تو ہمیں تو اللہ کی بات ماننی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف تو فیصلہ ہونا ہی نہیں ہے. یہ تو آئین کا پہلی سطر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ اللہ کی زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا، اس ملک کے اندر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ قرآن اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر یہ اطاعت یعنی اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ اور اطاعت مولا ٹکرا رہی ہو اور ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ وہ حکم موجود ہو، پھر وہاں دیکھا جائے گا. لیکن اگر ماں ہو، توجہ چاہوں گا، ماں ہو نبی کی زوجاؤں میں سے کوئی زوجہ، اور باپ ہو علی ابن ابی طالب، اور ان دونوں ماں باپ کے اندر ہو جائے جھگڑا، تو پھر کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ نے ماں کو تعظیم دی ہے، اطاعت باپ کی ہے، اس لیے کہ ولایت باپ کو حاصل ہے، ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے. میری بات اگر نہیں گئی ہے تو اور روشن کر لوں بات. نکاح کی تقریب ہونے لگی، دلہن کے وکیل نے نکاح پڑھانے سے پہلے پوچھا کہ دلہن کے والد کہاں ہیں؟ ارے بھائی وہ ریسیپشن پہ کھڑے ہیں، وہ استقبالیے پہ کھڑے ہیں، وہ مصروف ہیں. کہا نہیں صاحب، ان سے پوچھنا ضروری ہے. باپ کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر میں ان کی بچی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا. باپ سے پوچھیں گے اور اس کے بعد پھر نکاح پڑھائیں گے. تو معلوم یہ ہوا، اچھا کوئی کہہ دے آواز دے کر، بھائی ماں برابر میں بیٹھی ہیں، نزدیک ہیں، ان سے پوچھ لیجئے نا، تو آواز آئے گی کہ ماں کی تعظیم ضرور ہے مگر ولایت باپ کو حاصل ہے. اب اگر امت کی عمومی ماں اور امت کے عمومی باپ میں جھگڑا ہو جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، دیکھنا کہ علی باپ کیا کہہ رہا ہے. جو فیصلہ مولا کائنات کا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، وہ فیصلہ مانا گیا. مگر عزیزو، استحقاق التعظیم اور تحریم النکاح، یہ دو صرف احکامات ہیں ان ماؤں کے لیے جنہیں قرآن نے امت کی ماں قرار دیا ہے. ماں، پھر مائیں تو پھر ایسے ایسے جلوے بکھیر گئیں، ایسے ایسے جلوے پھیلا گئیں، ایسا ایسا نور پھیلا گئیں. ماں اگر حضرت حوا ہوں تو دیکھیے کیسی ماں ہے. ماں اگر حضرت ہاجرہ ہوں، جی اپنے بچے کی خاطر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اپنے بچے کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہی ہیں. حجر اور ہجر، جی حجر اسود اور یہ جہاں پر نالہ گرتا ہے یہ مقام ہجر ہے. یہاں حضرت ہاجرہ دفن ہے، ایک ماں کا آغوش ہے. اللہ بھی خوب جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. جو مزاروں پہ جانے کو بدعت کہتے ہیں انہی سے اللہ وہاں کا طواف کرواتا ہے. وہ جو ناٹی سی دیوار ہے وہ کعبہ تو نہیں ہے، وہ کعبہ تو نہیں ہے، وہ تو کعبہ تو وہی چار گوشہ عمارت ہے، وہی غلاف پہنا ہوا گھر ہے اللہ کا. مگر وہ جو چھوٹی سی دیوار ہے جس میں پرنالہ گرتا ہے، حتیم، یہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کیسے. یہ جو سبیلوں کے مخالف ہیں نا، وہ لالا کے زمزم ضرور بانٹتے ہیں، زمزم سب کو لا کے پلائیں گے. اللہ خوب مانتا ہے، جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. ایک ماں حضرت ہاجرہ کی صورت میں، پھر ایک ماں ام موسیٰ کی صورت میں. جی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام تھا اس بچے کو بچانا، اور پھر ہمارا کام ہے اس بچے کو تمہاری آغوش میں پلٹانا. تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو. ایک صندوقچہ بناؤ، اس بچے کو دریا کے حوالے کر دو، صندوقچے کو میں لٹا کر صندوقچے کو دریا کے حوالے کر دو. کس دل سے حضرت ہاجرہ نے، حضرت ام موسیٰ نے اپنے بچے کو، حضرت موسیٰ کو اس صندوقچے میں لٹایا ہوگا. اور پھر کنارے کنارے چل رہی ہیں، صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، نیل کے کنارے کنارے چل رہی ہیں. اچانک وہ ایک لہر آئی اور وہ صندوقچہ محل کے اندر چلا گیا، فرعون کے محل میں چلا گیا. اب سامنے تو دیوار ہے، آگے محل ہے، وہ دریا اس میں سے بہتا تھا، کچھ حصہ محل ایسے کنارے پہ بنایا ہوا تھا. اب جب ایک ماں کا کردار میرے عزیزو مکمل ہو جائے تو ایک اور رشتے کا کردار شروع ہوتا ہے، وہ ہے بہن. لہذا حضرت موسیٰ کی بہن ام کلثوم اس محل کے اندر گئیں اور جا کے کیا دیکھا کہ ایک تبصرہ ہے، ایک تذکرہ ہے، ایک شور ہے کہ ایک بچہ صندوق سے نکلا ہے.
مگر بھوکا ہے اور کسی سے دودھ بھی نہیں لے رہا. تو وہاں جا کے صرف کان میں ایک بات ڈال دی حضرت ام کلثوم نے، اخت موسیٰ نے، اخت موسیٰ اور ہارون. پروردگار عالم نے بہنوں کو کتنا کردار عطا کیا ہے. ایک بات ذہن میں ڈال دی کہ ایک خاتون ہے، شاید اس کا دودھ پی لے. تو اب یہ تو بچہ بھوکا تھا، انہیں تو کیا کہتے ہیں وہ ڈوبتے کو کیا چاہیے، تنکے کا سہارا. تو انہوں نے کہا فوراً بلاؤ اس خاتون کو. اور پھر یہ دوڑی دوڑی گئی ماں کے پاس. اماں، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہاری گود میں لوٹاؤں گا؟ چلو گود میں آنے کو موسیٰ تیار ہے. لے آئیں اپنی والدہ کو اور حضرت ام موسیٰ نے گود میں لیا. اور جیسے ہی وہ جو کئی گھنٹوں سے بھوکے تھے اور نہیں لے رہے تھے کسی اور خاتون سے دودھ، فوراً ہی ماں کی گود کی گرمی پائی تو حضرت موسیٰ نے دودھ بھی پی لیا. اور پھر یہ وہیں رہیں، انہیں دودھ پلاتی رہیں. ایک ماں کا کردار، پھر ایک بہن کا کردار، اور پھر ایک ماں اور بھی ہے، وہ ام عیسیٰ ہیں، حضرت مریم. دیکھیے کیا کیا تہمتیں، کیا کیا الزام، کیا کیا صرف بدنی تکلیفیں نہیں. ماں کانا ابو کے و ام کے سو، اے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ اور ادھر حضرت مریم کو حکم ہے کہ تمہیں خاموش رہنا ہے، جواب ہی نہیں دینا، چپ کا روزہ رکھو. ہمارا کام ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. حضرت مریم خاموش ہیں. بار بار تہمت لگ رہی ہے، بار بار الزام لگ رہا ہے، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ اتنے بڑے لوگوں کی اولاد ایسے کیسے ہو گئی؟ تو ایک مرتبہ حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے تو وہ کہنے لگے کیا کہہ رہی ہو، کیا مطلب ہے، کیا اشارہ ہے یہ؟ کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ کیا چاہتی ہو ہم اس سے بات کریں؟ ہم تم سے بول رہے ہیں، تم تو جواب نہیں دے رہی ہو، اور تم کہہ رہی ہو اس سے بات کرو، یہ کیا بات کرے گا؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے، بولنے لگے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت مریم نے بھی بہت زحمت اٹھائی اپنی اولاد کی خاطر. ماؤں کا کردار عزیزو، میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ ماں کے چہرے کی طرف، باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے مصحف کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے. یہ کوئی کم بات نہیں ہے. قدر کریں ہم اگر ہماری مائیں زندہ ہیں، ہمارے باپ زندہ ہیں. اور اگر دنیا سے چلے گئے تو یہ مت سمجھیے گا کہ اب ہمارا کوئی حق نہیں رہا ان کے اوپر، یا ان کا ہم پر حق نہیں رہا. سرکار سے آ کر کسی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ماں کے قدموں کا بوسہ دوں گا. حضرت فرمائے منت پوری کرو. ایک صلوات اور ہدیہ کریں بلند آواز میں. حضرت فرمایا منت پوری کرو. کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. کہ جاؤ اس کی قبر پہ جاؤ اور اس کی پائنتی میں بیٹھ کر اس کی پائنتی کا بوسہ دو. کہ یا رسول اللہ میری ماں کی قبر کا مجھے نہیں پتا. اب یہاں میں اپنے بڑے شہروں میں رہنے والوں سے کچھ ایک جملہ ضرور کہوں گا. یہ بڑے شہروں میں رہنے والے بڑے شہروں کی لذتوں کو تو یقیناً حاصل کرتے ہیں، مگر مصیبتوں پر بھی غور کریں. سخی حسن قبرستان، فلاں قبرستان، فلاں قبر، جگہ ہی نہیں ہے. مولانا میں قبرستان گیا، گورکن نے میری ماں کی قبر میں ایک اور قبر بنا دی. تو اس شخص سے پوچھا تو جائے کہ تم گئے کتنے دن بعد تھے؟ ہاں مولانا گیا 4 سال بعد تھا. جو 4 سال بعد اپنی ماں کی قبر پہ جا رہا ہو، پھر بھی الزام گورکن کو ٹھہرا رہا ہے، پھر بھی الزام اس کو دے رہا ہے کہ اس نے میری ماں کی قبر میں کسی اور کی قبر بنا دی. یہ بڑے شہروں میں مسافتوں کی وجہ سے، مصروفیتوں کی وجہ سے، ٹریفک کے مسائل اور 50 مسائل، ہم چھوٹے شہروں کی نسبت ہر شب جمعہ بھی نہیں جا پاتے اپنے مرحومین کی قبروں پہ. چھوٹے شہروں میں تو بعض لوگ روزانہ جاتے ہیں اپنے مرحومین کی قبروں پر. پیدل کے رستے ہوتے ہیں، نزدیک نزدیک قبریں ہوتی ہیں، نزدیک نزدیک قبرستان ہوتے ہیں. لیکن یہاں میں اہتمام بڑھانے کی ضرورت ہے. ماں کی قبر، کہ یا رسول اللہ مجھے ماں کی قبر کا نہیں پتا. حضرت فرمایا اپنی انگشت شہادت سے نشان بناؤ
تصور کرو یہ تمہاری ماں کی قبر ہے اور اس کی پائنتی جا کر بیٹھ جاؤ اور وہاں بوسہ دے دو، تم نے گویا اپنی منت پوری کر لی۔ پیروں فقیروں کے مزاروں پہ جا کے حاجات طلب کرنا یقیناً درست ہے، لیکن اگر اللہ نے ہمارے گھر میں ہی پیر دیا ہوا ہو، ہمارے گھر میں ہی مرشد دیا ہوا ہو، پتہ نہیں اس پیر اس مرشد کی دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی ہمارے حق میں، مگر یقین ہے کہ ماں اگر اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ اس ماں کی دعا کو سنتا ہے۔ امتحان ہے، آزمائش ہے، رشتوں کی آزمائش ہے، رشتوں کا امتحان ہے۔ یوں تو ہر ماں ماں ہے، مگر وہ ماں جو ایک دن روتے ہوئے سرکار سے فرماتی ہے، بابا یہ بچہ جو میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے۔ جناب زہرا فرماتی ہیں، بابا یہ بچہ حسین مولا، یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے۔ کہا فاطمہ یہ تمہیں کیسے رلاتا ہے؟ بابا یہ کہتا ہے انا العطشان، بابا اماں میں پیاسا ہوں۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، بابا یہ کہتا ہے انا العریان، اماں میں وہی ہوں